روزہ جو ہے اعلان ہوا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزوں کو لکھ دیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور اس طریقے سے روزے جیسی عظیم عبادت تمہارے اوپر لکھی گئی جیسے قبل امتوں کے اوپر لکھی گئی تھی، اور لعلکم تتقون، تاکہ جو علل ہیں، جو سبب ہیں، جو ریزن ہیں، وہ روزے کا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ اس عظیم عبادت کے ذریعے سے انسان کو صاحب تقوی بنایا جائے۔ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ 9 سال کی لڑکی اگر چاند کے اعتبار سے ہے، یا 15 سال کا لڑکا چاند کے اعتبار سے، انگریزی مہینوں کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ چاند کے اعتبار سے 9 سال کی لڑکی اور 15 سال کا لڑکا اگر ہے تو اس کے اوپر کیا ہے؟ روزہ واجب ہے۔ اب یہ کہ بعض سبب مجبوری اگر کوئی ایسی دقت لاحق ہو جائے تو اس کی بات الگ ہے، لیکن عام حالات میں کیا ہے کہ اس کے اوپر روزہ واجب ہے، اور جب روزہ واجب ہے تو اس کو روزہ رکھنا ہے۔ ظاہر تو واجب کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ترک کرنے کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو نہیں دیا۔ اگر نماز واجب ہے تو نماز پڑھنا ہے، اگر روزہ واجب ہے تو روزہ رکھنا ہے۔ تو 9 سال کی لڑکی اور 15 سال کے لڑکے کے اوپر روزہ واجب ہے۔ اچھا، اب یہ کہ روزہ جب انسان نے رکھ لیا، دیکھیں کل جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ کفارہ، دیکھیں ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ عبادت کے متعلق جو ہے وہ مستحکم ارادہ ہو انسان کے ذہن میں، اور ایک یہ ہے کہ مستحکم ارادہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا ایک صاحب نے چاند دیکھا، پورے مہینے کے اکٹھا جو ہے نیت کر لیا، دیکھیں ان کے لیے میں بیان کر رہا ہوں جو اس دن جو ہے وہ شریک نہیں تھے۔ اب پتہ یہ چلا کہ ایک چاند دیکھا، انہوں نے پورے مہینے کی نیت کر لیا، اور ایک انسان ہے جو 10 بج گیا 11 بج گیا نیت ہی نہیں کر رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اب پتہ چلا بہترین جو ہے سحری کر لیا، بہترین سحری کر لیا، دنیا کی نعمتیں کھا چکے، لیکن اب ذہن میں یہ تردد باقی ہے، 10 بج گیا 11 بج گیا، قریب زوال، نیت نہیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کب روزہ توڑنا پڑ جائے، نیت کر لیں گے تو اور غضب ہو جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ذہن عبادت الہیہ کے متعلق ایسا ذہن نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، نیت ہے کیا؟ ذرا یہ بتائیے، نیت ہے کیا؟ نیت کا مطلب کیا ہے؟ نیت کا مطلب یہ ہے کہ کیا کوئی ضروری ہے یہ بات کہنا کہ ماہ رمضان المبارک کا جو ہے 3را روزہ رکھتا ہوں میں واجب قربۃ من اللہ؟ کیا یہ واجب ہے زبان سے کہنا؟ دیکھیں زبان سے کہنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، انسان کا ارادہ ہی نیت ہے۔ آپ جو سحری کھا رہے ہیں وہ کس کی خوشنودی کے لیے سحری کھا رہے ہیں؟ آپ جو سحری کھا رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے سحری کھا رہے ہیں۔ اما جب اس کی خوشنودی کے لیے سحری کھا رہے ہیں تو روزے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ بس یہ جو ارادہ ہے یہی نیت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اچھا، بہتر یہ ہے کہ زبان سے بھی کہہ دیا جائے، یعنی اب تو یہ کہ دل میں ہے سحری کر رہے ہیں، بھائی جو ہے وہ کس کی سحری کھا رہے ہیں؟ سحری تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انسان کھا رہا ہے۔ اب ارادہ تو روزے ہی کا ہے، اب 10 11 اور قریب زوال تک پتہ چلا روزے کرنے، ابھی ہم نے نیت نہیں کیا ہے۔ مولانا صاحب کہا بھیا نیت کیوں نہیں کرے ہو؟ کیا وہاں امریکہ اور لندن سے آدمی آئے گا نیت کرانے کے لیے تم کو؟ کیوں قریب زوال تک نیت؟ ارے پتہ نہیں کب جو ہے وہ ہمت جو ہے جواب دے جائے اور روزہ توڑنا پڑ جائے۔ اب دیکھیے یہ کیفیت عبادت، ایسی بھی کیفیت ہوتی ہے بندوں کی۔ اچھا، ایک انسان وہ ہے کہ جیسے ہی چاند دیکھا کہنے لگا اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پورے مہینے کے روزوں کی جو ہے نیت کرتے ہیں، تیری خوشنودی کے لیے ہم پورے مہینے کے روزے رکھیں گے۔ اب پتہ چلا نیت تو پورے مہینے کی انہوں نے کر لیا، اور دوسری یا تیسری رمضان المبارک کو چلے گئے ICU میں۔ اب دیکھیں نظام زندگی ہے، کیفیت ہے، پورے مہینے کی انہوں نے نیت کر لیا تھا، دوسری تیسری رمضان کو چلے گئے ICU میں۔ اب جب ICU میں چلے گئے تو ظاہر سی بات روزہ کیسے رکھے؟ پورے مہینے کی نیت کیے بیٹھے تھے۔ کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے عند الفقہ۔ اب یاد رکھیے نیت انہوں نے تو مستحکم ارادے سے کیا تھا، لیکن کیا کریں، طبیعت نے جواب دے دیا، بیماری لاحق ہو گئی۔ اب اس کا فائدہ جانتے ہیں کیا ہے؟ فائدہ یہ ہوا کہ روزے تو 2 ہی رکھے، تیسرے میں بیمار ہو گئے، لیکن اللہ نے پورے مہینے کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اور ایک وہ ہیں جو 11 بجا دیا قریب زوال، نیت ہی نہیں کر رہے۔ کیسے نیت کرو گے بھیا؟ انگریزی میں، عربی میں، فارسی میں، کس زبان میں نیت کرائی جائے؟ جو سحری کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، الاعمال بالنیت، اعمال کا تعلق نیت سے ہے۔ اب جب نیت آپ کی تھی جو سحری کر رہے ہیں روزے ہی کے لیے سے تو سحری کر رہے ہیں، اس میں یہ کیا کہ بہتر ہے کہ زبان سے بھی کہہ دیا جائے، لیکن اگر ارادہ ہے تو وہی ارادہ نیت ہے،
اور وہی کافی ہے عند الفقہا۔ اچھا اب یہ ہے کہ سحری کر لی تھی اور صرف یہ نہیں کہا تھا کہ تیسری رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہوں میں واجب قربتاً اللہ، منہ میرا کعبے کی طرف، یہ سب نہیں کہا تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب جب یہ سب نہیں کہا تھا تو ظاہر سے نیت تو تھی۔ اب آپ یہ کیا ہے کہ پتہ چلا 11 بجا اور آپ نے کھانا شروع کر دیا، اور جب کسی نے کہا تو کہنے لگے نیت کہاں کیا تھا یار، نیت ہم نے کیا ہی نہیں تھا، اور بغیر نیت کا کیسا روزہ؟ اب بتائیے کہ احکام شریعہ کے ساتھ جو ہے وہ مذاق کرنے کے برابر معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی آپ نے سحری کیا تو سحری کس کے کیا؟ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوشنودی کے لیے سحری کی۔ اچھا کیا یہ الفاظ نہیں کہے سحری کیا، ارادہ تھا سب تھا، صرف الفاز نہیں کہے تو کیا کفارہ واجب نہیں ہوگا؟ دیکھیں اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر ہم نے روزوں کو لکھ دیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور اس طریقے سے لکھا ہے جیسے قبل امتوں کے اوپر ہم نے تحریر کیا تھا، لکھ دیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ روزے جیسی عظیم عبادت کے ذریعے سے تمہیں صاحب تقوی بنایا جائے۔ اب تقوی کا مطلب یہ ہے سماج معاشرے کو نہیں دیکھا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی دیکھی جاتی ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے حدیث اور روایات کی روشنی میں کہ ایک انسان وہ ہے کہ جو کھلم کھلا احکام شریعہ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ دیکھیں یہاں کے اوپر اہل تشیع شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ کی آبادی ہے سرفراز گنج میں، اور یہ خوشی کی بات ہے کہ یہاں 100% ایجوکیشن ہے سرفراز گنج میں، اور دوسری خوشی کی بات ہے کہ سرفراز گنج میں غربت بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے سماج اور معاشرے کے لیے دو ہی چیزیں ناصور ہوتی ہیں، ایک چیز ہے غربت اور دوسری چیز ہے اشچھا، یعنی ان ایجوکیٹڈ انسان کا ہونا، جاہل ہونا۔ خدا کا شکر ہے کہ سرفراز گنج میں ہمارے مومنین باصلاحیت ہیں، پڑھے لکھے ہیں، موسٹ ایجوکیٹڈ ہیں، لہذا ان کی زندگی بھی اسی طریقے کی ہونا چاہیے۔ دیکھیے اب روزہ نہیں رکھے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نہیں رکھے ہیں تو آپ پورے سرفراز گنج کو سر کے اوپر اٹھا لیجئے گا، بھئی وہ آپ کا ذاتی عمل ہے۔ اچھا نہیں رکھا تو کیا مطلب آپ جناتوں والی مسجد کے چوراہے کے اوپر کھڑے ہو کے آپ سگریٹ نوش کریے گا، یا مسالہ کھا کے بے حیائی کا مظاہرہ کیجیے گا سرفراز گنج میں؟ ہم نے کہا تھا کہ اللہ جبری عبادت نہیں چاہتا، ورنہ سگریٹ منہ میں لگنے سے پہلے ہی تماچا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھئی اگر ایسا سسٹم اللہ کی طرف سے قائم ہو جاتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، تو کون ہے کہ جو سگریٹ اپنے ہاتھ میں صبح کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک جو ہے وہ کون ہے کہ جو سگریٹ انگلی میں دبا کے منہ تک لے جاتا، منہ تک سگریٹ نہ جاتی پہلے ہی تماچا پڑتا، 2-4 تماچے پڑتے سگریٹ مسالہ بیڑی سب چھوٹ جاتا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اچھا معاملہ یہ ہے کہ اب روزہ نہیں رکھا، آپ کا ذاتی فعل ہے، نہیں رکھا آپ نے، تو کم سے کم سرفراز گنج میں اہل تشیع اور شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ کے اس پاک و پاکیزہ ماحول کو خراب نہ کیجئے۔ روزہ نہیں رکھے نہ رکھیے، گھر میں چھپ کے رہیے۔ اب یہ کیا کہ چوراہے کے اوپر سگریٹ پی جائے، چوراہے کے اوپر پان کھایا جائے، مسالہ کھایا جائے۔ ایک تو آپ نے روزہ نہیں رکھا، قانون شریعہ کے اوپر عمل نہیں کیا، دوسرا یہ کہ قانون شریعہ کا آپ مذاق بھی اڑا رہے ہیں۔ اچھا روزے جیسا منہ بنانے میں کیا دقت ہے ذرا یہ بتائیے؟ صلوات پڑھیں زوردار، اس کے بعد بیان کو آگے بڑھایا جائے۔ بھائی روزے جیسا منہ بنانے میں کیا دقت ہے؟ چلیے روزہ نہیں رکھا وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی اس کو جو ہے وہ جزا دی جائے گی، جس نے ذرہ برابر برائی کی اس کو سزا دی جائے گی۔ روزہ نہیں رکھا ٹھیک ہے، لیکن روزے جیسا منہ بنانے میں کیا جا رہا ہے آپ کا، ذرا یہ بتائیے کیا جا رہا ہے منہ بنانے میں؟ کچھ خرچ ہو رہا ہے روزے جیسا منہ بنانے میں؟ اچھا چلیے روزے جیسا منہ بنانے کا بھی ثواب ہے اللہ کے وہاں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ روزے جیسا منہ بنانے کا بھی ثواب ہے تو کم سے کم روزہ نہیں رکھ رہے تو منہ ہی بنائیے۔ اچھا ماہ رمضان کا روزہ توڑنے کے کفارے کے طور پہ انسان کو چاہیے کہ ایک غلام آزاد کرے، یا ان احکام کے مطابق جو آئندہ مسئلے میں بیان کیے جائیں گے 2 مہینے روزے رکھے، یا 60 فقیروں کو کھانا کھلائے۔ 2 مہینے کے روزے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو چھوڑا ہے وہ، اور 2 مہینے کے کفارے کے طور پہ 60 روزے، 30 60 یعنی 61 روزہ رکھے، یہی تو معاملہ ہے۔ اچھا غلام کہاں ملے گا جو آزاد کرے انسان؟ اب یہ کہ فقیروں کو کھانا جو ہے انسان کھلا سکتا ہے۔ اب کھانے میں جو بحث تھی وہ یہ تھی کہ پیٹ بھر کے کھانا یا کوئی مقدار معین ہے، تو فقہ یہ کہتی ہے عند الفقہاء، بس آخری بات چونکہ اشارہ ہونے لگا ہے، معاملہ یہ ہے کہ 14 چھٹاک گیہوں یا جو تقریباً یعنی 3 پاؤ ایک روزے کے بدلے میں انسان نکالے گا، یہ کفارہ ہے۔
اور اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسی کو ایک مد حد تام کہا جاتا ہے۔ اسی کو مان لیا گیا کہ بس 3 پاؤ گیہوں سے پیٹ بھر جائے گا انسان کا، اور اگر اس سے نہ بھرے تو انا للہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔